السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ مارکیٹنگ ارننگ آن لائن جو سسٹم چل رہا ہے اس سے پیسہ کمانے کا کیا شرعی حکم ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے لین دین کے معاملات میں شکوک و شبہات سے بھی بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، وبینہما امور متشابہات، ان کے درمیان میں بڑے شبہ والے کام ہوتے ہیں۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ ومالہ وعرضہ، شبہات سے بچنے والا اپنا ایمان اور عزت بچا لیتا ہے۔ یہ جو مارکیٹنگ آن لائن چل رہی ہوتی ہے اس میں بہت سی قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ بعض ایسی کمپنیاں ہیں جو آپ کو ادویات دیتی ہیں، بعض ایسی کمپنیاں ہیں جو آپ کو اپنے پروڈکٹس دیتی ہیں۔ ایک تو ان کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو لگا کے وہ سیل کرتے ہیں، دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک پھنسانے کا طریقہ ہے۔ وہ آپ نے خواہ مخواہ خرید لی، اب اس پہ آپ نے جوا کھیلنا ہے کہ میں کتنے بندے گھیر سکتا ہوں، کتنے بندوں کی وجہ سے میری ارننگ زیادہ ہوگی۔ سب سے پہلا کام ہی یہ ہے، آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، سیدھی بات ہے۔ وہ صرف آپ اپنا یعنی ان کے پاس اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے اور ممبرشپ لینے کے لیے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آپ اپنے ساتھ بندے ایڈ کر رہے ہیں وہ تو بہت سبز باغ دکھاتے ہیں کہ جی آپ محنت کر رہے ہیں، اس محنت کا صلہ ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جوا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اب لوگوں کو گھیر رہے ہیں اپنے ساتھ۔ یہ پہلے ٹینز کمپنی بھی یہی کرتی رہی، اب بھی کر رہی ہے، اور بھی بہت سی ایسی کمپنیاں ہیں۔ اب ایک قاعدہ کلیہ شرعی یہ ہے کہ آپ جس چیز کے ضامن نہیں ہو اس کا آپ نفع نہیں لے سکتے۔ لا ربح ما لم یضمن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ ایک بندے کو گھیر کے لائے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہونا ہے، آپ کے آمدن میں اضافہ ہونا ہے۔ اگر اس بندے کو نقصان ہوتا ہے، مثال کے طور پہ وہ 40,000 کی دوائیاں لے کے جا رہا تھا، گر گئی، ضائع ہو گئیں، کیا آپ اس کے نقصان میں شریک ہوئے؟ جب آپ اس کے نقصان میں شریک نہیں ہیں، آپ اس کے ذریعے اس کی وجہ سے نفع کیوں لے رہے ہیں؟ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ایسی کمپنیاں بہت فلاپ ہوتی ہیں، دھوکہ دے کے نکل جاتی ہیں، بڑے بڑے ملکوں میں فراڈ ہوئے اور کوئی پتہ نہیں ہوتا ان کے پیچھے بیس کیا ہے۔ اس لیے آن لائن مارکیٹنگ میں عمومی طور پہ فراڈ ہوتا ہے، جوا ہوتا ہے، سود ہوتا ہے، دھوکے ہوتے ہیں، غرر بھی ہے، ضرر بھی ہے، غش بھی ہے، نجش بھی ہے۔ جن جن چیزوں سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا عمومی طور پہ وہ پائی جاتی ہوتی ہیں۔ اس لیے ایسے کاروباروں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، بالکل اپنی صاف ستھری حلال کی روزی کمائیں، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ حرام کی روزی سے نمازیں قبول نہیں ہوتی، عبادات ضائع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آڈیو میں جو آپ لوگوں نے سنا ہے آن لائن ارننگ، آن لائن کاروبار، یہ اس کی کئی ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ آن لائن ارننگ میں جو پرابلمز ہیں تو جائز نہیں ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ کوئی نپا تلا اچھا اور میچور جواب ہے۔ ایک عالم کو سارے پہلوؤں کو دیکھ کر کوئی فیصلہ دینا چاہیے۔ کچھ ویکس پہلے میں نے آپ کو ایک عالم دین ان کی آڈیو سینڈ کی تھی جنہوں نے فری لانسنگ کے اوپر کہ اس طرح سے کچھ اور تھی، آن لائن ارننگ کچھ ٹائپس تھی، ان کے اوپر ڈسکشن کی تھی۔ انہوں نے اس طرح سے جواب دیا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کی آگے کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، سارا کچھ پتا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا فتویٰ دیا، اپنا اوپینین دیا، اور انہوں نے لاسٹ پر یہ گائیڈ بھی کیا تھا کہ آپ کسی بھی کاروبار، کسی بھی معاملے کے بارے میں جو خاص طور پر دور جدید سے متعلقہ ہے، اس کی تمام جو مباحث ہیں، ان کی جو ڈیٹیلز ہیں، ان کو دیکھ کر، سن کر، مشورہ کر کے پھر کوئی اوپینین دے، ٹھیک ہے۔ آپ بغیر کسی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، بغیر اس کی جو ٹائپس ہیں، بغیر اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، بغیر اس کی جو آگے لمیٹیشنز ہیں، ڈی لمیٹیشنز ہیں، ان کو جانے بغیر ایک ہی چھڑی سے سارے جو اس کی ٹائپس ہیں، قسمیں ہیں، نام ہیں، سب کو ہانک دیتے ہیں اور
تلوار لٹکا کے سب کو کاٹ دیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو یہ مولانا صاحب نے یا دوست ہیں ہمارے انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، جس کی ایک ٹائپ ہے جو خاص طور پر یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں وہ کرواتی ہیں، وہ ضروری نہیں کہ آن لائن ہی ہو، وہ آپ سے فزیکلی، ٹھیک ہے، فیس ٹو فیس مل کے بھی ہوتی ہے، موسٹلی فیس ٹو فیس ہی ہوتی ہے۔ آپ ان کی ورک شاپس لیتے ہیں جا کے، وہ آپ کانفرنسز میں بتاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں آپ کو، یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے۔ تو آن لائن ہونا نہ ہونا الگ بات ہے۔ تو انہوں نے مسٹیک یہ کر دی کہ جو شبہات والی چیزیں ہیں یا اس طرح سے اور جو نفع نقصان کے بارے میں جو آیات و احادیث انہوں نے بتائی ہیں، انہوں نے غلط طریقے سے منطبق کر دی ہیں، ایک اور نام کسی اور چیز کا یوز کر دیا بائی مسٹیک۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آن لائن ارننگ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ہزاروں قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آن لائن ارننگ کی سب سے اچھی قسم جو فری لانسنگ ہے کہ آپ اس میں اپنے سکلز بیچتے ہیں لوگوں کو۔ آن لائن امریکہ سے بیٹھا کوئی بندہ آپ کو آرڈر کرتا ہے، آپ اس کا آرٹیکل لکھتے ہیں، آپ اس کا لوگو بناتے ہیں، آپ اس کی بک پرنٹ کرتے ہیں، آپ اور بڑی چیزیں کر کے ان کو دیتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح سے آپ اکاڑا میں لاہور میں بیٹھ کے امیزون جیسی ایک بڑی اچھی کمپنی ہے، علی بابا ہے، دراز ہے پاکستان میں، تو آپ وہاں پر اپنی پروڈکٹ بناتے ہیں، آپ کوئی ٹوپیاں، مسلے، جوتے، اس طرح سے تسبیحاں، امام شریف، اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں، اور ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اور لوگ آرڈر کرتے ہیں، آپ ان کو کوریئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شپنگ کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ آن لائن ارننگ ہے۔ تو جو انہوں نے جس کے اوپر بات کی ہے وہ ایک ٹائپ ہے، وہ بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ہے، وہ ایک ٹائپ ہے، اس کی بھی ایک ٹائپ ہے، ٹھیک ہے، ذیلی سی ٹائپ ہے، اس میں بھی اگر جو یہ جو قباحتیں بتائی ہیں وہ اس میں ہوں تو وہ ناجائز ہو سکتی ہیں، لیکن ہر آن لائن ارننگ کے اوپر اس کو فٹ کر دینا بالکل غلط بات ہے۔ امیچیور بندے کی یا امیچیور عالم دین کی یہ علامت ہے جس کا جو علم ہے بہت وسیع نہیں ہے، جس کی معلومات بہت وسیع نہیں ہے، جو علماء کو پڑھتا نہیں ہے، علماء کو سنتا نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا ہے یہ چیزیں تو جو علماء ہیں دور جدید کے اوپر جن کی دسترس ہے ایشوز کے اوپر، جیسے فیصلہ آباد سے ہمارے اسکالرز ہیں، علماء دین، مرکز تربیہ سے ہیں، مرکز سلفیہ سے ہیں، جامعہ محمدیہ سے ہیں، یا اسی طرح سے دوسری طرف سے بھی ہیں، ٹھیک ہے، جامعہ اشرفیہ ہے، اور بھی جو مختلف طرح کے جامعہ رضویہ ہیں، ٹھیک ہے، سارے مسالے کے میں نام لے رہا ہوں، ان میں بڑے منجے نپے تلے علماء ہیں، میچور علماء ہیں، جو چیزوں کی باریکیوں میں دیکھ کر پھر ان کے اوپر احادیث اور آیات کو انطباق کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں، علماء سے یا اس فیلڈ کے بندوں سے بھی ڈیٹیلز میں باتیں کرتے ہیں، پھر جا کے وہ کسی بھی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آن لائن ارننگ یہ لازمی نہیں ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ساری آن لائن ہی ہو، نہیں، یہ فیس ٹو فیس بھی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ جو ڈیٹیل میں آپ کو میں بتا بھی چکا ہوں۔ تو اور آن لائن ارننگ کی بھی بات کی جائے تو اس میں بہت سی چیزیں غلط بھی ہیں اور بہت زیادہ چیزیں اچھی بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ صحیح بات ہے کہ آپ شبہات سے بچیں، رسک لینے سے، دھوکہ دینے سے، دھوکہ لینے سے بچیں۔ ابھی ریسنٹلی میں نے آن لائن ایک آرڈر کیا کراچی سے، تو 1100 کی پروڈکٹ منگوائی، وہ جیسے ہی میں آ کے میں نے کھول لیا تو وہ خراب تھی، فلاپ تھی۔ میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا، ان کو تھوڑا سا منت اللہ کیا، تھوڑی اللہ کی جو تھوڑا ڈر دلایا، تو انہوں نے پھر وہ مجھے دوسری پروڈکٹ سینڈ کر دی سیم پرائس میں، ٹھیک ہے، وہ نئی پروڈکٹ مجھے مل گئی ہے 1150 کی، وہ صحیح چل رہی ہے۔ جو دوسری پروڈکٹ ہے وہ بالکل خراب تھی، وہ پڑی ہوئی ہے، انہوں نے ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے کہ واپس بھیج دیں۔ میں نے کہا کہ ایڈریس بتائیں میں آپ کو واپس بھیج دیتا ہوں، پہلے کہتا نہیں سر جی آپ وہ بھی رکھ لیں۔ تو اس سے ایک چیز تو شیور ہوتی ہے کہ آن لائن جو مارکیٹنگ ہے اس میں مسائل ہیں۔ اب اس نے جان بوجھ کے غلط بھیجی کہ یہ اگر کھاتے پیتے گھرانے کا والا ہور سے ہے تو یہ چپ کر جائے گا، ٹھیک ہے خیر، لیکن میں نے تو اپنے وہ حق حلال کے پیسے واپس لینے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے پیسے واپس کریں ورنہ میں آپ کی موت یا آپ کی موت کے بعد قیامت والے دن اللہ کے حضور یہ ضرور آپ سے اپنا حق لوں گا، میں معاف نہیں کرنے والا۔ تو اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اب وہ ہو بھی مطلب یہاں کا رہنے والا اور آپ کو پیسے واپس کر دے، ممکن تو نہیں ہے، لیکن واپس کیا۔ اس طرح سے پاکستانی جو
جو آن لائن ارنرز ہیں، آن لائن بزنس مین ہیں، آن لائن مارکیٹر ہیں، یہ غلط کرتے ہیں. وہ یہی کرتے ہیں، گندی پروڈکٹس اور ایکسپائرڈ قسم کی فضول چیزیں بھیج دیتے ہیں، اور ریٹرن پالیسی ہے کوئی نہیں، گارنٹی ہے کوئی نہیں. پھر کیا ہوتا ہے، امیزون بین کر دیتا ہے. پاکستان میں آیا ہے امیزون، یہ آن لائن ارننگ کا ایک سورس ہے. آیا امیزون ایک چین ہے، جیسے فیس بک ہوتا ہے. آپ چیزیں پروڈکٹ کی پبلسٹی کرتے ہیں، مشہوری کرتے ہیں، وہ آپ کو آرڈرز ملتے ہیں، آپ چیزیں بھیجتے ہیں. اس میں یہ جو امیزون ہے یا اور چیزیں ہیں، ان کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، آپ پیسے بھیج دیتے ہیں. یا سوری، وہ جو پرچیزر ہے جو چیز خرید رہا ہے وہ پیسے بھیج دیتا ہے. اگر وہ سیٹسفائیڈ ہو تو پھر وہ جو امیزون ہے وہ آپ کو پے کر دیتا. آپ کی جو پرائس ہوتی ہے اس میں سے کچھ کمیشن ہوتا ہے ان کا، وہ کاٹ لیتے ہیں. اور بالکل ٹھیک ہے، درمیان میں وہ مڈل مین یا دلال بنا ہے امیزون کمپنی. تو مثلا $50 کا کام ہے تو اس میں $5، $1، $2، $10، پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں، تو وہ اپنا کمیشن رکھتا ہے، کیونکہ وہ درمیان میں آپ کو کلائنٹ دے رہا ہے نا، آپ کو کسٹمرز دے رہا ہے. بہرحال تو لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو فراڈ ہوتے ہیں، فیک چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال اس نے واپس کر دیا. تو اب میں کیا کہوں کہ میں کہوں آن لائن ارننگ ساری حرام ہے کیونکہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا؟ نہیں، ایک آدھ غلط بندے کی وجہ سے سب کے اوپر نہیں اس طرح سے حکم لاگو کیا جا سکتا، یا ایک ٹائپ کا غلط ہونے سے ساری کاروبار کی قسموں کو غلط نہیں کہا جا سکتا. ہم علماء ایسے ہی کرتے رہے ہیں. ہمارے علماء محدود علم کی وجہ سے یا علماء سے مشورہ نہ کرنے کی وجہ سے پہلے کسی چیز کے اوپر حرام ہونے کا، ناجائز ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں. جب علم عام ہوتا ہے، مطالعہ وسیع ہوتا ہے، پھر وہی یو ٹرن لے لیتے ہیں، حرام کی ہوئی چیز کو پھر صحیح کر دیتے ہیں، پھر اس میں منہ شگافیاں کرتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں. بھی سیدھا سیدھا اپنا پہلے علم وسیع کریں، پھر اس کے بعد آپ کسی بھی چیز کے اوپر حکم لگائیں. اور یہ جو باتیں ہیں یہ انٹرویو کے حوالے سے بھی ہیں. کوئی بھی ایشو آپ سے ڈسکشن کے لیے پوچھتے ہیں، کوئی اوپینین لیتے ہیں، جدید دور کے مسائل، میڈیکل کے مسائل ہوں، کاروبار کے مسائل ہوں، سیاست کے مسائل ہوں، معاشرت کے مسائل ہوں، یا اس طرح سے کلچر کے کوئی ایشوز ہوں، یا انٹرنیشنل ریلیشن سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہوں، مختلف اختلافی مسائل کے بارے میں ایشوز ہوں، کوسچنز ہوں، تو بڑے وسیع و ظرف ہو کے بات کریں. ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت زیادہ کہہ لیں کہ آپ حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے جا رہے ہیں. ایسا آپ کو نہ پتہ ہے، نہ آپ کا اختیار ہے. لیکن آپ اپنی لا علمی کی بنیاد پر تو چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں نا، غور سے وسیع ہو کر چیزوں کو، کہ یار مجھے نہیں پتا ہو سکتا. چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک دفعہ مجھ سے ایک کوسچن پوچھا گیا، تو میں نے جب اس کا جواب دے دیا تو اگلا بندہ مطمئن نہ ہو. تو میں نے بولا کہ آپ نے آسٹریلیا سنا ہے؟ آسٹریلیا ہے دنیا میں؟ کہتے جی ہاں آسٹریلیا. میں نے کہا آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ کہتے نہیں میں نے نہیں دیکھا. تو میں نے کہا آپ نے اگر نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آسٹریلیا ہے نہیں. آسٹریلیا ہے دنیا میں، ہاں آپ نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، بڑے پیار سے. اور وہ اتنے امپریس ہوئے میری اس ایگزامپل سے، بڑے خوش بھی ہوئے. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اس کے اوپر مطالعہ کرنے کی مجھ سے یقین دہانی بھی کی کہ میں ہاں جی میں اس پر مطالعہ کرتا ہوں. جو بھی وہ ایشو تھا، یاد نہیں مجھے کوسچن کیا تھا. تو اپنی لا علمی کا بھی اظہار ذہن میں رکھیں اور چیزوں کو وسیع ہو کر پڑھیں، تنقیدی نگاہ سے پڑھیں، دوسرے کی اوپینین کو بھی عزت دیں. ایک ڈیجٹ ہے 9، آپ کی طرف سے وہ 9 نظر آ رہا ہے، دوسرے کی طرف سے وہ 6 نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے یہ. اور ایک کوٹیشن بھی ہے کہ آپ صحیح ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والا غلط بھی ہو. اسی طرح سے اگر آپ کے علم میں ہے کہ ایک ایشو اس طرح سے ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اس کی کوئی اور پہلو نہیں ہے، اس میں کوئی اور رائے نہیں ہو سکتی، آپ کی رائے سے ہٹ کر کوئی رائے قبول ہی نہیں. صحابہ کرام میں بھی ڈفرنس آف اوپینین ہوتا تھا، تو اس میں وہ وسیع و ظرف ہو کر دوسرے کی رائے کو بھی قبول کرتے تھے. تو اس طرح سے آپ سے کوئی کوشچن ہوتا ہے تو جو یہ بھائی ہیں ان کی طرح ایک تلوار سے ساری جو چیزیں ہیں اس کی نوعیتیں ہیں ان کو نلیفائی نہیں کر دینا، نیگیٹ نہیں کر دینا، انکار نہیں کر دینا. ٹھیک ہے، اس میں وسیع ہو کے سوچ کے. ایک سی ایس ایس کے انٹرویو میں بات چیت ہوئی تو اس نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. تو اس نے بتایا کہ کینڈیڈیٹ کہ رائٹنگ میں ریٹن جو پیپر تھا اس میں پورے پاکستان میں ٹاپر تھا، فرسٹ پوزیشن تھی، لیکن انٹرویو کے بعد سیکنڈ پوزیشن ہو گئی. تو سیکنڈ پوزیشن میں آنے کی ایک اس کی جو وجہ تھی، جو مارکس کٹے ہیں اس کے انٹرویو میں، ویسے اس کا بہت اچھا انٹرویو ہوا، لیکن اس سے جب پوچھا گیا نا کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس نے کہا جی ساری سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ کرپٹ ہیں، گندی ہیں، اور یہ ہیں وہ ہیں، بڑی اس میں جو ہے نا وہ
بخیے ادھیڑ دیے محدود الفاظ میں بریفلی. تو سامنے بیٹھا بندہ تھا جس نے کوشچن پوچھا، اس نے پوچھا کہ کیا پھر ہم سارے ہی غلط ہیں؟ آپ نے بول دیا ساری سیاسی جماعتیں غلط ہیں، تو ہم میں سے کوئی کس جماعت سے، کوئی کس جماعت سے، کوئی کس جماعت سے، تو ہم سارے ہی غلط ہو گئے ہیں پھر. تو کہتا میں اس پر لاجواب ہو گیا، مجھے سمجھ آ گئی کہ میں ایک بند گلی میں پھنس گیا ہوں، اب میں آگے بھی نہیں جا سکتا اور تھوکا ہوا جو وہ بھی نہیں چاٹ سکتا، یو ٹرن بھی نہیں لے سکتا. تو میں نے اس پر معذرت کر لی. تو اس نے پھر اس پر رہنمائی بھی کی، اوپینین بھی دی کہ آپ اس طرح کے مسائل میں ایک تلوار سے سب کو ہانک نہ دیں، کاٹ نہ دیں، بلکہ درمیانی رائے اختیار کریں. آپ اس طرح سے بول سکتے تھے کہ سر سیاسی جماعتوں کی جو عام طور پر پالیسیز ہوتی ہیں، ان کی جو بیس اور بیک گراؤنڈ میں وہ ٹھیک ہی ہوتی ہیں، اور جو کچھ مسائل ہوتے ہیں وہ جا کے انسانی بنیادوں پر مختلف حالات و واقعات میں جا کر انفرادی طور پر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ بری چیزیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن عمومی طور پر ہر سیاسی جماعت کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اچھی ہی ہوتی ہے. اس میں کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، ساری سیاسی جماعتوں کی اچھی ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی ہم بندے مار دیں گے، ہم جو ایسا کر دیں، ہم بم مار دیں گے، لوگوں کو اڑا دیں گے، جلا، ایسا کوئی بھی نہیں کہا. کوئی روٹی کپڑا مکان کی بنیاد پر کام کر رہی ہے سیاسی جماعت، کوئی انصاف کے نام پر کوئی جماعت کام کر رہی ہے، کوئی تعمیر و ترقی اور انفراسٹرکچر کے نام پر کام کر رہی ہے جماعت، کوئی دین اسلام کی سربلندی کے لیے جماعت کام کر رہی ہے. تو ہر کسی کی الگ الگ بیسز ہیں، بیک گراؤنڈز ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. ہم ان کی عزت کرنی چاہیے. آپ ٹھیک ہے، آپ ایک پہلو میں سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت بالکل اچھی ہے دنیا میں، بلکہ پاکستان میں دنیا میں بہت اچھی اور مقبول ہے، لیکن دوسری سیاسی جماعتوں میں اگر کچھ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ان کی بیس اور بنیاد بھی تو اچھی تھی نا، ان کے کچھ نہ کچھ پہلو تو اچھے ہوں گے نا. 99 اگر غلط ہے تو ایک پہلو تو کم از کم اچھا ہوگا نا اس میں. تو اس طرح سے ہے جی. یہ اتنا لمبا آپ کو وائس میسج بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایشو کے اوپر اپنے ذہن کو وسیع رکھ کر دین اسلام کو صرف اپنی دل و دماغ کی حد تک محدود کیے بغیر اسلام کو مسجد، مدرسہ، علاقہ، صوبہ، ملک اور بر اعظم اور اس کے بعد پوری دنیا، بلکہ پوری کائنات کی حد تک جو ہے سوچ کر جواب دینا چاہیے. آپ کو اس طرح سے مطالعہ کرنا چاہیے. آپ کو اس حوالے سے جو اس نقطہ نظر کے علماء ہیں ان کو پڑھیں، ان کو سنیں، اس طرح سے اور اس طرح کے علماء کی کتابیں بھی پڑھیں. ٹھیک ہے، جدید جو علماء ہیں ان کی بھی کتابیں پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ جدید سے میری مراد وہ کوئی ماڈرن سا داڑھی کٹا مولوی ہو جو اسلام کے جو بیسک بنیادیں ان کی انکار کرنے والا ہو، یا اسلام کے جو حقائق ہیں ان کا انکار کرنے والا ہو، دہریہ قسم کا. اور اس طرح سے یہ مراد نہیں ہے میری مراد ہے کہ وہ علماء جن کی اپنے جو بنیاد اور بیسکس ہیں ان کے اوپر بھی ان کی گریپ ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا مطالعہ جو ہے وہ آج کے مسائل کے بارے میں بھی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو پرانی جو اپنی سیکھی ہوئی چیزیں ہیں ان تک ہی محدود نہیں کیا ہوا، بلکہ ان کو دور جدید کے اوپر اپلائی بھی کر رہے ہیں علماء. ٹھیک ہے، دو طرح مثال کے طور پر یہ نا، ایک عالم دین نے قرآن اور احادیث پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، یا فقہ پڑھا ہے، یا گرامر، عربی، اس طرح سے اصول پڑھے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک عالم وہ بھی ہے جو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے جو ایشوز کھڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی مطالعہ کرتے ہیں. اپنے آپ کو محدود نہیں اور جامد نہیں کیا ہوا، بلکہ وہ متحرک ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، مختلف پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. دوسرا یہ عالم ہے. تو میں ان کی کہہ رہا ہوں کہ جن کی بیس بنیاد عقائد یہ بھی ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ وہ دور جدید کے مسائل کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان سے آپ اس حوالے سے سنیں، ان کو پڑھیں، تو آپ کا نقطہ نظر وسیع ہوگا. آپ کے اندر سیکھنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، بلکہ آپ کے اندر علم بھی آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا مجھے کہ میری مراد پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہوں کہ یہ جی پتہ نہیں کس طرح کے علماء کی بات کر رہے ہیں، بلکہ جو آپ سمجھ رہے ہیں ان میں بھی کوئی نہ کوئی خیر و بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے اگر اس نے کچھ 100 کتابیں لکھی ہیں، اس میں 2 کتابیں آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، مثلا معجزات ہیں، فرشتے ہیں، ان کا انکار کر دیا اس نے، اوکے فائن، مان لیا، ایک کتاب میں کر دو. باقی اس کی کتابوں میں کیا؟ اس نے اسلام کے اخلاقیات، عیسائیت پر اسلام کی برتری، اسلام کو سائنس کے ساتھ ٹیلی کرنا، اس طرح کی اچھی کتابیں بھی تو لکھی ہیں. کیا خیال ہے؟ 100 میں سے 2 کتابیں غلط ہیں اس کی، اوکے فائن، لیکن جو اس کی دوسری خدمات ہیں ان کو بھی تو عزت دیں.
پریکٹیکل لائف میں بھی آپ ایسے ہی کرتے ہیں نا. گھر والوں میں اگر 100 میں سے 2 صحیح 100 غلطیاں ہیں، 2 غلطیاں ہیں اور 98 اچھی باتیں ہیں، تو آپ کو 98 اچھی باتیں لینی چاہیے. تو علماء کے ساتھ ایسا کیوں بھاؤ بھید؟ ان کی بھی عزت کرنی چاہیے. اگر انہوں نے ایک بندے کے عقائد خراب ہیں مان لیا ٹھیک ہے، لیکن اس نے کوئی اچھے کام بھی کیے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے کوئی کتاب لکھ دی ہے یا اس نے کوئی مدرسہ وغیرہ بنا دیا ہے، کوئی فلاحی کام کرتے ہیں، اس حوالے سے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں یہ دور تک جا کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا نقطہ نظر وسیع ہو. ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہوتا ہے نا کہ یار یہ بندے کے علم میں یا اس کی معلومات کیا، یا اس کو کیسے چیزوں کو دیکھتا ہے. تو ایک طرح سے یہ میرا نقطہ نظر بھی ہے، اور یہ نقطہ نظر مجھے علماء سے ملا ہے، علماء اور کتب سے ملا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی انفرادی ایجاد نہیں ہے، اختراع نہیں ہے میری، بلکہ یہ علماء اور جو ہمارے اکابر ہیں ان سے ہی یہ چیزیں آئی ہیں. ٹھیک ہے، وہی میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. اس میں جو اچھی باتیں ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے، اور پھر اچھے جو علماء ہیں ہمارے اسلاف ان کی طرف سے ہیں، اور اس میں کوئی اگر خامی خطا ہے تو وہ میری طرف سے ہے. واللہ عالم.